ایک دفعہ جب میں اور میرے کچھ دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم شیش ناگ کی پہاڑی علاقے کی طرف ہائیکنگ کریں گے۔ یہ جگہ لوگوں کے لیے مشہور تھی، مگر رات کو کوئی بھی وہاں رکنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑے ایڈونچرس ہیں تو ہم رکیں گے بھی اور ایکسپلور بھی کریں گے۔ دن کا وقت تھا اور سورج تیز چمک رہا تھا اور جنگل کے راستوں سے گزرتے ہوئے سب کچھ عام لگ رہا تھا، مگر جیسے جیسے ہم اوپر چڑھ رہے تھے ہوا ٹھنڈی اور بہت ہی سنسناہٹ والی لگنے لگی تھی۔ جنگل میں چڑیوں کی آواز بھی دھیرے دھیرے کم ہو گئی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آپ کو لگتا ہے کہ جنگل بھی زندہ چیز ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ایک دوست نے مذاق میں کہا، شاید یہاں رات کو مخلوق نکلتی ہوگی اس لیے لوگ ڈرتے ہیں۔ ہم ہنس دیے، پر اندرونی طور پر سب کو ہلکا سا ڈر محسوس ہوا۔ شام ہونے لگی تھی۔ ہم نے ایک چھوٹی سی جھیل کے پاس اپنا کیمپ لگایا۔ جھیل کا پانی اتنا شفاف تھا کہ اپنا چہرہ دکھائی دیتا، لیکن اس شفاف پانی کے نیچے کبھی کبھی ایسے سائے ہلے جیسے کچھ چل رہا ہو۔ ہم نے اسے اگنور کیا اور فائر وڈ جمع کر کے آگ جلا لی۔ رات کو اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ چاند کی روشنی بھی جنگل میں کھو جا رہی تھی۔ ہوا کے ساتھ سرسراہٹ آتی تھی اور لگتا تھا جیسے کوئی پہاڑوں کے بیچ چل رہا ہو۔ ایک دوست نے کہا کہ اس نے پانی کے پاس سے کچھ دیکھ لیا ہے، ایک لمحے کا سایہ جو پانی سے باہر نکلا اور واپس چلا گیا۔ ہم نے اسے مذاق سمجھا، پر وہ بہت سیریس تھا۔ رات بڑھنے لگی اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ گارڈ کی طرح سب باری باری جاگ کر بیٹھے رہیں گے۔ جب میرا نمبر آیا، رات کا تیسرا پہر تھا۔ جنگل کی خاموشی میں بس دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک مجھے لگا کہ جھیل کے پاس کچھ ہلا ہے۔ میں نے مشال اٹھائی اور دیکھا، ایک لمبا سایہ پانی کے کنارے کھڑا تھا، لیکن وہ انسان نہیں تھا۔ اس کا بدن پتھر جیسا سخت تھا اور آنکھیں بالکل سفید چمک رہی تھی۔ مجھے لگا میری آنکھیں مجھے دھوکہ دے رہی ہیں، لیکن وہ چیز دھیرے دھیرے پانی سے باہر نکلی۔ اس کی چال ایسی تھی جیسے ہڈی ٹوٹ چکی ہو، لیکن پھر بھی وہ سیدھی ہو رہی تھی۔ میں بس جم گیا، سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنا سر اٹھایا اور سیدھا مجھے دیکھا۔ اس کے جسم پر کوئی انسانی چہرہ نہیں تھا، بس کالی سفیدی۔ اس کے منہ سے آواز نکلی جو انسان کی نہیں تھی، ایک ایسی چیخ جو اتنی گہری تھی کہ ایسا لگا پورا جنگل ہل گیا۔ میرے دوست بھی جاگ گئے، سب بھاگ کر آئے اور پوچھا کیا ہوا۔ میں بس اس جھیل کی طرف اشارہ کر رہا تھا، لیکن جب سب نے دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سب نے مجھے تسلی دی کہ شاید نیند اور تھکان کا اثر ہے، لیکن دل کے اندر مجھے پتا تھا کہ جو میں نے دیکھا وہ اصل تھا۔ رات گزر گئی اور صبح ہم نے کیمپ پیک کر لیا۔ جیسے ہی ہم نیچے اترنے لگے، ایک پرانا درویش جیسا آدمی جنگل کے راستے پر ملا۔ اس نے ہمیں دیکھا اور کہا، تم لوگ رات یہاں رکے تھے؟ ہم نے ہاں میں جواب دیا۔ اس کی شکل پہ ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے کہا، وہ جھیل انسانوں کے لیے نہیں ہے، وہاں ایک پرانی روح بستی ہے جو انسانی جسم میں نہیں، پتھروں اور پرانی سی صورت میں زندہ رہتی ہے۔ اس کی آنکھیں سفید ہوتی ہیں اور جو اسے دیکھ لے اس کا پیچھا زندگی بھر نہیں چھوڑتی۔ یہ سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور سب کے رنگ اڑ گئے۔ ہم نے جلدی سے وہاں سے نکلنا شروع کیا، لیکن راستے میں مجھے بار بار ایسا لگتا تھا کہ کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ کبھی پیڑ کے پیچھے کچھ ہلتا، کبھی ہوا میں وہی چیخ گونجتی۔ میرا دوست کہتا کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن رات میں جب بھی میں اکیلا ہوتا مجھے وہی سفید آنکھیں اندھیرے سے گھورتی محسوس ہوتی۔ یہ سفر ختم ہو گیا، لیکن کہانی یہی شروع ہوتی ہے۔ آج تک میں اس مخلوق کا اثر اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہوں۔ کبھی کبھی نیند کے دوران مجھے لگتا ہے کوئی میرے سرانے کھڑا ہے، کبھی دروازے پر خود بخود دستک ہوتی ہے اور جب دیکھو تو کوئی نہیں۔ سب سے بری بات یہ ہے کہ اکثر آئینے میں اپنے پیچھے مجھے وہی سفید چمکتی آنکھیں دکھائی دیتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو مخلوق اس جھیل سے نکلی تھی وہ اب جنگل میں نہیں بلکہ میرے ساتھ آ گئی ہے۔ تو دوستو، یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ آپ لوگ بھی اگر اپنی سٹوریز نریٹ کروانا چاہتے ہیں تو مجھے اپنی سٹوریز سینڈ کریں، میں ضرور نریٹ کروں گا۔ اگر آپ کو اندھیروں کی یہ داستان پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی ڈرامنی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی کہانی تک یاد رکھیے، اندھیرا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔